خاشعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن كانت له نور وبرهان يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز اور محترم سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر جو عبادتیں لازم اور فرض کی ہے، اگر وہ حکم رب ہونے کی وجہ سے بھی فرض ہوتی تب بھی بندوں کی ذمہ داری تھی کہ اس کو نبھاتے، اس کو انجام دیتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت پر ایسے ایسے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے کہ بندہ جب ان انعامات کو سنتا ہے تو دلوں میں تمنا پیدا ہوتی ہے، خواہش جاگ اٹھتی ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس عمل کو انجام دیں۔ ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت جو بندوں پر لازم اور فرض قرار دی گئی ہے وہ نماز ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ عَمُودٌ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، وَعَمُودُ هَذَا الدِّينِ الصَّلَاةُ، یہ جو دین اسلام کا چھت ہے، جس ستون پر وہ قائم ہے، اس ستون کا نام نماز ہے۔ نماز کو دین میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کے نام ایک فرمان جاری کیا تھا۔ آپ نے اس میں لکھا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، لوگوں جو امور تمہارے سپرد کیے گئے ہیں ان امور میں سب سے زیادہ اہم چیز میرے نزدیک نماز ہے، نماز۔ پھر فرمایا جو نماز کو قائم کرے گا وہ دین کے دیگر ارکان، اعمال اور امور کو بجا لانے والا ہوں۔ اور جو نماز جیسی عظیم عبادت سے غفلت برتے گا وَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، تو وہ دین کے دیگر کاموں کو اور زیادہ ضائع کرے، اور زیادہ ضائع کرے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ محدث تھے، ملہم، یعنی ان کی زبان شریعت بولتی، ان کی زبان پر اللہ وہ کلمہ جاری کر دیتے تھے جو اللہ کے نزدیک حق ہوتا تھا۔ پیغمبر نے خود فرمایا تھا ان اللہ اجرا علی لسان عمر الحق، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا، وہ زبان بولی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو فرمایا نا کہ جو نماز کو ضائع کرے گا وہ دین کی دیگر چیزوں کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا، وہ قرآن کی اس آیت سے اٹھایا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز آئے گی برائیاں چھٹیں گی، اور نماز ضائع ہوں گی تو پھر دوسرے گناہ کے لیے راہ کھل جائے۔ ایک آدمی نمازی ہونے کی وجہ سے بہت سارے کاموں سے یوں ہی بچ جاتا ہے کہ بھائی ہم نمازی پڑھتے ہیں اور یہ بھی ہم کریں، اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے کہ بھائی یہ نمازی ہے، نمازی ہے۔ نمازی ہونے کا تصور یہ ایمان کی گواہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی شخص کو دیکھو کہ اس کے قدم مسجد کی طرف زیادہ چلتے ہیں، اس کے قدم مسجد کی طرف زیادہ چلتے ہیں تو اس کے لیے ایمان کی گواہی دو، ایمان کی گواہی۔ اللہ اکبر، مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم یہ ہمارے لیے ایمان کی شہادت اور گواہی لکھواتے ہیں اللہ کی طرف، بہت بڑی بات۔ تو جب نماز اپنی حقیقتوں کے ساتھ زندگی میں آتی ہے تو اس کا خاصہ یہ کہ برائیاں خود بخود چھٹ جاتی ہیں۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے کہ بھئی یہ نمازی ہے،
نمازی کا مطلب جھوٹ نہیں بولے گا، ارے بھائی نمازی ہے اس کا مطلب چوری نہیں کرے گا، نمازی ہے اس کا مطلب دھوکہ نہیں دے گا، اس کے ساتھ آپ معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو نمازی ہونے کا تصور لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ آدمی گناہوں سے بچنے والا ہے۔ نماز اور گناہوں سے پرہیز جڑی ہوئی چیزیں۔ اب دو باتیں، ایک اعتراض کا وہ جواب بنے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں 5 وقت کا نمازی بھی ہے اور سارے دھندے بھی چل رہے ساتھ میں جو گناہ کہلاتے ہیں۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ابھی نماز اپنی حقیقتوں کے ساتھ اتری نہیں ہے اندر۔ نماز جب اپنی حقیقت کا مطلب ہے کہ نماز کو ظاہری اور باطنی دونوں حیثیتوں سے مکمل کیا جائے۔ نماز کا ظاہر یہ ہے کہ پاکی حاصل کی جائے، اچھے سے وضو کیا جائے، وضو کے سنن اور مستحبات کو انجام دیا جائے، اور نماز کا باطن یہ ہے کہ وہ نماز خشوع و خضوع والی، نماز میں اللہ کا دھیان نصیب ہو، نماز میں 4 دکانوں کا حساب نہ ہو جاتا ہو، بلکہ نماز واقعی نماز ہو۔ اللہ اکبر کہہ کر بندہ جب ہاتھ باندھ لے تو وہ یہ اظہار کرتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب نہ دکان کی فکر، نہ گھر بار کی فکر، نہ کوئی ٹرین چھوٹ جانے کی فکر، نہ کسی اور معاملے کی فکر، اکبر کہہ دیا۔ اب جتنی بھی چیزیں میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ چیزیں دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر اللہ کی ذات اور وہ ایک نماز جس کے لیے میں نے اب تکبیر کہی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیا، زبان سے اقرار کرتا ہے سبحانک اللہم، اللہ کی ذات پاک ہے، میرے دل و دماغ میں بہت ساری آلائشیں ہیں، گردش کرتی ہیں، میں بہت سارے غلط کام کر کے آیا ہوں، لیکن تیری ذات ان ساری چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، بے عیب ہے، تجھ میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، سبحانک اللہ۔ یہ تصور کر کے نماز پڑھے کہ میں زبان سے جو بول رہا ہوں تو وہ کیا ہے، سبحانک اللہ و بحمدک، اے اللہ تیری تعریف، وتبارک اسمک، تیرا نام بلند و بالا ہے، وتعالی جدک، تیری بزرگی بڑی ہے، ولا الہ غیرک، مجھے دلی اقرار ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ پیشانی جس کے سامنے جھکائی جا سکتی ہو تو تنہا اکیلا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کا نمبر آتا ہے۔ حدیث شریف میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی ہر آیت کا جواب دیتے، ہر آیت کا جواب دیتے۔ جب بندہ پڑھتا الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے حمدنی عبدی، او میرا بندہ اپنی زبان سے میری تعریف کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، بندہ جب دوسری آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا خوانی میں لگا ہوا ہے۔ مالک یوم الدین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری تمجید یعنی بزرگی بیان کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد بندہ دعا کا سلسلہ آگے بڑھاتا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں۔ یہ تصور قائم کر کے نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے آدھا بینی و بینک، یہ آیت تیرے اور میرے درمیان آدھی آدھی ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد، میں نماز تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے قبول ہے بندے تیری نماز، یعنی یہ چیز میرے لیے ہوئی۔ اور بندہ آگے ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے تیرا سوال پورا ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگی جاتی ہدایت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو میں نے یہ ساری چیزیں عطا کی۔ ہر آیت پر اللہ جواب دیتے، لیکن جواب اس کو ملتا ہے جس کا دماغ نماز میں حاضر رہتا، ورنہ امام صاحب کے پیچھے اپنے رکعت باندھ لیتے ہیں تو اگر ایک رکعت چھوٹ گئی نہ اپنی یا بعد میں نماز میں آئے تو بازو والے کو دیکھنا پڑتا، انہیں کھڑا ہوا تو اپنے بھی کھڑے ہوتے، اور انہیں سلام پھیرا تو تیسری رکعت ہو یا چوتھی ہو سلام پھیر دیتا، آدمی پتہ ہی نہیں چلتا کتنی رکعت پڑھا۔ یہ حال ہے، اس میں میرا اپنا بھی استثناء نہیں ہے۔ مطلب عام حالت یہ ہے کہ ہماری نماز روٹین والی نماز ہو گئی، روٹین والی نماز سے نماز کی فضیلت حاصل نہیں ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مومنوں کے لیے فلاح اور کامیابی یقینی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جبکہ ان کی نماز خشوع و خضوع والی ہو، ان کا نماز میں استظہار ہو، نماز میں جی لگتا ہو،
اور اس کا تصور ہو کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوا ہوں. وہ رکوع میں جاوے تو یہ قائم کرے کہ میری حیثیت جھکنے ہی کی ہے. وہ رکوع سے سر اٹھاتا ہے, سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے کہ میری تعریف اللہ سن رہا ہے. وہ اللہ اکبر کہہ کر جھکتا ہے اور زبان سے بولتا ہے کہ میرا مقام جھکنا ہے, اللہ کا مقام کبریائی اور بڑائی ہے. سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی اعلیٰ پڑھتا ہے, اللہ میرا سجدہ کیا, اس کی حیثیت کیا, تیری ذات تو اس سے بھی بلند و بالا ہے. ایسے لوگوں نے پیشانی زمین پر ٹیکی ہے دوستو کہ وہ سجدے میں جاتے تھے تو بڑے سے بڑے زخم بھی محسوس نہیں ہوتا تھا. حضرت علی کا تیر نکالا گیا تھا سجدے کی حالت میں, پتہ نہیں چلا تھا نماز کا, اتنا خشوع تھا. جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے, حدیث شریف میں الساجد یسجد بین قدمی الرحمن, سجدہ کرنے والا جب سجدے میں اپنی پیشانی رگڑتا ہے وہ اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے گویا وہ اللہ کے دو قدموں کے درمیان سجدہ کر رہا ہے. بتاؤ جس آدمی کو استظہار ہو کہ میں خدا کے قدموں پر سجدہ کر رہا ہوں تو اس کا ذہن نماز میں جمے گا کہ نہیں جمے گا؟ نماز پڑھنا مطلوب ہے. آج نماز پڑھتے ہیں اس کے باوجود نہ مصیبتیں ٹلنے کا نام لے رہی ہیں, نہ گناہ چھوٹتے ہیں. قرآن نے کہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. 5 وقت کی نہیں پڑھتے, جب جی میں آئے جب پڑھ لیا, جمعہ کو پڑھ لیا, مغرب ایک پڑھ لی, بس ختم. تو یہ نماز بھولنے والے ہیں, یا وہ بھی ہلاکت کے شکار ہے جو نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے اور ذہن پوری نماز ہونے تک باہر گھومتا رہتا ہے. بتائیے جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ نماز کہاں پہنچیں گے آسمان, کہاں پہنچیں گے آسمان. ایسی نمازیں جن میں خشوع خضوع نہ ہو اور انسان سب باہر ہی کی چیزیں سوچتا ہو. حدیث شریف میں ہے ایسی نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی, اوپر جاتی نہیں. نماز ایسی خشوع خضوع والی ہو جو اچھے کپڑے میں اللہ کے حضور ایک تحفے کی حیثیت سے پیش کی جائے. جب نماز ایسی ادا ہوں گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز وقت صحیح وقت پر مسجد کے اندر جہاں اذان ہوتی ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے گا, میں محمد ذمہ دار ہوں انگلی پکڑ کر جنت میں پہنچاؤں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اس عظیم الشان عبادت کو ہم وقت کے اہتمام کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی ہے